میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک مجھے بھی مزید پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہے، میری ریئیکشنز کو خوب پسند کر رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹ سے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں۔ کوئی غلطی کی اور کمی کی گنجائش رکھا کریں، کیونکہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ۔ ابھی تو صرف بیبی سٹیپس ہیں، ابھی تو ہم لوگ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پرفیکٹ بھی ہو جائیں گے۔ ویسے میرے خیال سے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بہتر کرے۔ باقی کتنی حد تک بہتر ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور آپ لوگ ڈیفینیٹلی بتائیں گے۔ کچھ پرابلمس ہوتی تھیں پہلی ویڈیوز میں، وائس کا کچھ پرابلم آتا تھا، کچھ مسئلہ ہوتا تھا، کچھ ایڈیٹنگ میں پرابلم آتی تھی۔ ان چیزوں کو کوشش کی ہے کور کرنے کی، اور کوشش کرتی ہوں کہ اب وہ جو پرابلمس ہیں وہ نہ آئیں۔ کہاں تک، کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں اس چیز میں، مجھے لازمی بتایا کریں، تاکہ مجھے پتہ رہے کہ کون سی چیز پرفیکٹ ہو گئی ہے اور کون سی چیز کو ابھی ضرورت ہے مزید اس پہ کام کرنے کی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اور آئندہ جو لوپ ہے اس کے اندر بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے ریئیکشنز ہیں، فوڈ سے ریلیٹڈ بھی، اسلامک ویڈیو سے ریلیٹڈ بھی، اور ولاگز بھی ہیں۔ دیر از مچ مور ان اپ کمنگ سیشنز کہہ لیں، سیزن کہہ لیں، یا اپ کمنگ منتھس کہہ لیں۔ جو بھی پلان تو بہت کچھ ہے، لیکن انسان پلان تو بہت کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو مجھے سلامت رکھیں، اور میری چھوٹی سی کوشش کو آپ لوگ پسند کریں گے، آپ لوگ پسند کر رہے ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ ساتھ رہیے گا، ساتھ بنے رہیے گا، آگے آگے انشاءاللہ مزید بہتری آتی جائے گی۔ چل کے دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کون سا کلپ موجود ہے۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات فوت شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے سر، تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں۔ پلیز اس حوالے سے کوئی شرعی دلیل ہو تو بیان فرما دیں۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی، یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ ہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ۔ تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہے۔ نیک روحیں جو ہیں علیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان
جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں. لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے. لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتہ ہونا ان کو. بھلے اس کا جواز موجود ہے، یعنی غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا ائمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے نا، بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، آپ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہو کے 23ویں میں ختم ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا 23ویں صفحے کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 31، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. اور جناب جو سورۃ الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہے نا، سورۃ الواقعہ پارہ نمبر 27 میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ سورت آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے، یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا وقت. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ آگے ذکر آئے گا اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے لائق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو، مرے ہوئے کو واپس لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں. اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو، تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا، کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا.
وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہے، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا قول ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر۔ تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزخی ہے، وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی، نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے آبزرو کر سکتا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کوئی آبزرو بھی نہیں کر سکتا، فرشتوں کو آبزرو نہیں کر سکتا۔ کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے آبزرو ہو سکتی ہیں، جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ آبزرو نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا نہیں حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں، نہ، ابو داؤد میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول۔ وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد ہے، کہتا وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس میں میرا کلپ بھی ہے نا، قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے۔ ترمذی میں تو حدیث ہے من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تو کدا مقلد، تو کہنے فڑکے دا، تیری کیڑی مسیتی، تیرا کیڑا بابا، اے کوئی نہیں بھائی، اے زمین دے اتے ہوتے ہیں، زمین دے اندر اللہ کا سکہ چل رہا ہے۔ ادھر بھی ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکہ چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اور کہتا ہے دین الاسلام، اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ۔ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے، یہ 3 سوال ہیں جن میں قبر کے 4 سوال میرا ایک کلپ بھی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی، تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتہ، تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا، ترجمے نال پڑھ رہا ہے، تائیں انہوں پتہ لگتا ہے نا کہ وچ کے لکھے ہے، ورنہ تو نہیں پتہ چلے گا۔ اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے آتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں، جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں، ہم تو شروع سے ہی یہاں آج مانتے ہیں، میں تو یہی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی، یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہوا، باہر آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نگلوا دیا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جی، یہ بابوں کا دین نہیں ہے۔ تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے، اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔
یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے. یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں انشاءاللہ. بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد. بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، انٹرسٹنگ کلپ ہے یہ، کیونکہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ یہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جمعرات کو یا اسی طرح روحیں آتی ہیں اپنے گھر میں، چکر لگاتی ہیں اور اس طرح ان کے لیے کھانے بنائے جاتے ہیں. دور کیوں جائیے بھائی، میرے اپنے گھر میں یہ ہوتا تھا. میری والدہ سٹل کرتی ہیں، میرے ابو کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر دم وغیرہ کر کے مسجد میں بھیجا جاتا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی ریالٹی ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو بچپن سے یہی بات سنی ہے کہ جی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اب روحیں آتی ہیں نہیں آتی، لیکن ان کے اصالہ ثواب کے لیے بہرحال جمعرات کے روز کھانا پکا کے، روٹی بنا کے مسجد میں بھیجی ضرور جاتی ہے. ٹھیک ہے، باقی روحیں آتی ہیں گھر میں نہیں آتی یہ تو نہیں پتا. تو چلے آئیں چل کے کلپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. مطلب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں سن کے ہی روح کانپ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو چلا گیا ہے اس نے لوٹ کے نہیں آنا. آئی ریممبر کہ میں جب چھوٹی تھی تو میں اپنی والدہ سے کہتی ہوتی تھی کہ، کیونکہ میں جب بہت چھوٹی تھی، قریب آئی واز 1 year old جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہری بات ہے اسکولنگ ہوتی ہے آپ کی، آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں، جب آپ اپنے فیلوز کو دیکھتے ہیں اپنے فادر کے ساتھ آتے جاتے، اور بہت فیل ہوتا ہے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں بیٹھی ہوئی اور میں نے کہا کہ اب تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے مطلب ابو کو گئے ہوئے، تو کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائیں. کچھ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جو گئے ہوئے ہیں وہ لوٹ آئیں اپنے گھروں کو. تو شی اسمائلڈ ایٹ می اینڈ شی سیڈ نو، ایسا نہیں ہوتا بیٹا. جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں وہ مڑ کے نہیں آتے. تو ہاں ٹھیک ہے وہ لوگ نہیں آتے، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ اگر یہ لوگ مانتے ہیں کہ جمعرات کو ان کے پیارے، ان کے عزیز، ان کی عید ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ یا کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ ہنسی خوشی ان کے لیے کچھ پکاتے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے، اگر آپ مسجدوں میں یا مولویوں کو بھیج دیتے ہیں، اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کا دل یہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ آپ کا پیارا آپ کے پاس لوٹ آیا، لوٹ تو نہیں خیر آیا، لیکن وہ اپنے گھر کو دیکھ گئے، یا وہ ہمیں دیکھ کے ہنستے کھیلتے مسکراتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں اس کو غلط سوچ نہیں کہوں گی. ہاں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کریں، پڑھیں، پڑھائی کریں، دیں. یہ چیزیں بہت اچھی چیز ہے. باقی آگے چل کے دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. بہت زیادہ مطلب میں تو خود سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ ہم کتنے بھی نیک ہیں. اوبویسلی ماڈرنزم ساتھ ساتھ ہے، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہے، لیکن بہرحال دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، کیونکہ رب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. آپ نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی چوک انسان کی جانے انجانے میں ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے وہ گناہ معاف فرمائے جن کے اوپر ہماری نظر ہی نہیں ہے. وہ گناہ جو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیے ہیں، ان کے لیے تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے ہی کرے. ان گناہوں کے لیے بھی ساتھ میں معاف کرے جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے، میرے، ہم تمام کے جو ہڈن گناہ ہیں، جو سامنے گناہ ہیں، ان سب کو معاف کرے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف کرے. ہمارے لیے قبر کا عذاب کے پہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ نرمی برتے، ہمیں آخری وقت پہ اپنے ایمان کی موت نصیب ہو. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ پھر کسی نئے ریئیکشن پہ بات ہوگی، کسی نئے ریئیکشن میں ملیں گے، اور آپ کے کمنٹس کا، آپ کی فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ پاک مجھے بھی مزید پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چلتے ہیں. اللہ حافظ.